السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام کا دفاعی اور عسکری نظام اور پاکستان کا دفاع کیوں ناگزیر ہے۔ جب ہم دفاع کی بات کرتے ہیں تو دفاع سے ریلیٹڈ قرآنک پرسپیکٹو میں ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی ڈیوائن کمانڈمنٹس موجود ہیں جو ہمارے لیے بیس لائن ہے ڈیفنس کے لیے۔ سب سے پہلے سورہ انفال، جو قرآن مجید کا چیپٹر 8 ورس نمبر 15 آف دا ہولی قرآن، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹھ مت پھیرو، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ڈٹے رہو، ڈٹرمنیشن کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ اسلام کے اندر جب بھی مقابلہ ہوتا ہے ڈیفینسو وار، تو آپ پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ کو پورا رائٹ ہے ڈیفنس کا۔ ریٹیلیشن یا ایگریشن اسلام کے اندر اس طرح نہیں ہے کہ ایگریسو وار کریں۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جب مسلمانوں کے کسی علاقے پہ کوئی حملہ آور ہو، قبضہ کرے، گھروں سے نکال دے، تو پھر وہاں کی افواج پر، وہاں کے مکینوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اگر وہ استطاعت نہ رکھیں کہ تو قریبی ملکوں پر ہو جاتا ہے۔ موجودہ سینیریو میں جب ہندوستان نے پاکستان پر ڈرون اٹیکس کیے، میزائل فائر کیے 5-6 مئی کو، تو پاکستانی ریاست پر حکم شرعی کے مطابق اس کا جواب دینا فرض ہو گیا تھا، اور سنت مصطفیٰ کے مطابق بھی، چاہے وہ میثاق مدینہ کے آرٹیکلز کی روشنی میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس میکنزم کے مطابق ہو، بدر کی اسٹریٹجی کے مطابق ہو، چونکہ بدر بھی دفاعی جنگ تھی، تو یہ فرض ہو چکا تھا۔ تو وہ جہاد غزوہ ہند کی صورت میں تبدیل ہو گیا، اور غزوہ ہند اولا کا پہلا مرحلہ بحمدی تعالیٰ فوج پاکستان نے رائے حق کو بنیان مرصوص کی صورت میں بڑی کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا۔ اب بنیان مرصوص تو ہو گیا، اس کے ماں بعد جو صف بندی ہے ہم نے کرنی ہے، انٹرنلی ایکسٹرنلی ہمارے پاس تھریٹس بہت زیادہ ہیں۔ ٹی ٹی پی کا ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے۔ اب ہندوستان ڈائریکٹ وار شاید انیشیٹ نہ کرے، لیکن پاکستان کے اندر شورش بپا ضرور کر رہا ہے۔ وہ بلوچستان میں ہے، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ دہشت گردی کی صورت میں ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر انٹرنل یونٹی کو، اپنی پولرائزیشن کو ختم کر کے بنیان مرصوص بننا پڑے گا، جیسے ہم ہندوستان کے خلاف بنے۔ آپس میں اپنی صف بندی کیسے کریں؟ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو ہمارے ڈیلیگیٹس الحمدللہ ترکیہ میں، ایران میں، آذربائیجان میں بڑا اچھا دورہ مکمل کیا۔ تو پاکستان کی جو ایک ڈپلومیٹک پالیسی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیٹک افیئرس کے مطابق بحمدی تعالیٰ اس کے مطابق چلنی چاہیے، اور چل رہی ہے۔ ان سارے ایشوز کو لے کے آج جن مہمانوں کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد حسن العربی صاحب، ممتاز تجزیہ کار اور صحافی، بہت شکریہ احمد حسن صاحب آپ کا۔ ہمایوں محمد صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ میں نے قرآن مجید کی جو ورس کوٹ کی سورہ انفال کی، ٹھیک ہے، جب کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ مت پھیرو، ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو صف بند ہو کر۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ کفار کے مقابلے میں اپنی استطاعت اور صلاحیت کو مضبوط کرو۔ اور رباط الخیل کی بات ہے، اس وقت اگر مفسرین کے سامنے میزائل، ایٹم بم ٹیکنالوجی اس وقت ہوتی تو اس کا بھی ذکر کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے ویل ایکوپڈ ہو کے دشمن کا مقابلہ کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، بنیان مرصوص ایک کامیاب آپریشن ہوا، تو اب ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور اپنی اندرونی شورشیں ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اب میں آئی ایم ناٹ اے اسکالر، نیدر ایم آئی این ایکسپرٹ آن ریلیجن۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو، اور لیٹ سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہمارا وہ ملک جو کہ بنا ہی اسلام پہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو اوبویسلی ہم پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور ہم نے اپنے اس ملک کا دفاع کرنا ہے نو میٹر واٹ۔
تو دیٹ از ون تھنگ. اب اس میں جو آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ پیچھے نہیں ہٹنا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں یا اس میں جا رہے ہوتے تھے تو بعض لوگ وہ جن کے بال سفید ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے کہ اپنے بالوں کو حساب لگا لو تاکہ دور سے پتہ نہ چلے کہ عمر زیادہ ایک ہے، روب اور ایک روب اور ایک یا دبدبا ہے. سو ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری تیاری سے نکلو تاکہ اگلا جو ڈیٹرنس جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ڈیٹرنس کے لحاظ سے جائے، ان کے اوپر روب ہو. اچھا، روب کب آتا ہے؟ روب تب آتا ہے جب ذوق یقین ہو. وہ کہتے ہیں نا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ذوق یقین سورس ٹھیک آف ہے، انسپریشن ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. دیکھیے ذوق یقین تب ہوتی ہے جب، ذوق یقین سے میرا مراد اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پا لیتے ہو آپ خدا کو پا لیتے ہو. ٹھیک ہے، ذوق یقین مینز آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح جا رہا ہوں، اور مجھے اپنے پروردگار عالم پہ اتنا یقین ہے کہ وہ میری مدد کرے گا. کہ جیسے ہم نے سنا ہے کہ جب جنگ بدر میں اگر آپ دیکھیں وہاں 313 اور 1000 کے درمیان میں وہ تھا، تو وہ ایک ویری آبویس ڈفرنس تھا. اور اگر آپ اس کو آج ایکسٹراپولیٹ کرو تو آج پاکستان اور ان کے درمیان میں وہی ڈفرنس تھا، 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائمز کا ڈفرنس تھا. لیکن یہاں پہ ہمارے اندر ایک یقین تھا کہ ہم لوگوں نے کیا، اور وہ بہت اچھی بات ہے کہ جس لحاظ سے ہم نے نہ صرف ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے، ہم نے ان کو اس حالت میں لے آئے کہ جہاں پہ وہ اگلے پتہ نہیں کتنے سال تک 10 دفعہ سوچیں گے کچھ کرنے سے پہلے، کوئی فزیکل کرنے سے پہلے. اب اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اب وہ لوگ ادھر سے اور ادھر سے اور غلط طریقے سے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، جاسوسی ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے، ہر ایک کرتا ہے، ہر ملک کرتا ہے. اور پاکستان، دیکھیں پاکستان چونکہ ہماری فورسز جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا بیٹل ہارڈنڈ ہے. اور یہ یاد رکھیں اگر آپ ایک لائن میں ڈرا کروں، میرا تجزیہ یہ ہے، میں لائن ڈرا کرتا ہوں کہ سیسا پلائی دیوار، دیوار ٹھیک جو ہے، توڑی نہیں نہ جا دیکھیں سکے. سیسا پلائی دیوار، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کوارڈینیشن کیسے، کوارڈینیشن ایسے کہ جیسے جنگ احد میں کوارڈینیٹ نہیں ہوئے تھے. وہ ایک جن لوگوں کو کہا تھا کہ تم نے یہاں بیٹھنا ہے، وہ انہوں نے مال غنیمت کے لیے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، آپ ہار گئے. ٹھیک ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے. تو اس دفعہ ان کے اندر بہت زبردست کوارڈینیشن تھی میری نظر میں، دیٹ واز اے کی فیکٹر. ٹھیک ہے، میں اسی کو لے کے بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے، جیسے محمد صاحب نے کوارڈینیشن تھی، ویل ایکوپڈ تھے، اسٹرینتھ بھی آپ کی تھی، سورس آف انسپریشن جو ہے وہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہمارا سلوگن ہے. جو تکلیف مودی کو لوک سبھا میں یا مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، مولانا سید عاصم منیر کہا جاتا کہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں، جبکہ وہاں سے ہندوتوا آ رہی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو پائلٹ ہمارے فوجی جب بیٹھتے ہیں تو ان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، چونکہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو اسے پتہ ہے کہ اس دنیا میں کیا رکھا ہے، اگر شہید ہو گیا تو رب کے جلوے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیے پہلے میں جس طرح آپ نے بات کی، تیاری کی بات کی، جیسے سورہ انفال کا آپ ریفر کر رہے تھے، اس میں یہ لکھا میک ریڈی یور اسٹرینتھ ٹو دی utmost آف یور پاورز، تاکہ ان کے دلوں پہ ہیبت طاری ہو جائے. تو اس کا مطلب تھا کہ اس وقت رباط الخیل کی بات ہو رہی تھی کہ آپ تیاری کریں. اور سبسیکوینٹلی جو ماڈرن وارفیئر میں ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ نے دیکھیں پھر میزائلس بنے، پھر آپ کے اٹامک پاور بنے. تو یہ کنٹینیوٹی ہے جو آپ کو قرآن کی تعلیمات رباط کے الخیل کی جی ایکسپینشن ہاں، ہے. وہ قرآن کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ آپ نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے تاکہ آپ اکارڈنگلی وہ دشمن کا سامنا کر سکیں. اور باقی جو آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں اس کے امپورٹنس بات یہ ہے کہ یہ جو چیف ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، تھوڑا ڈفرینٹ اپروچ ہے. دیکھیں کہ انہوں نے جب بھی آئے ہیں تو ریوائول کی ہے 2 نیشن تھیوری کی پہلے بات کی انہوں نے کی، اور اس پہ واضح طور پہ بات کی ہے. دیکھیں یہی کنسیپٹ آپ کا، جب لوگ کہتے ہیں جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو وہ سٹارٹ تھی، دیٹ واز 2 نیشن تھیوری کی. یہی امیر علی نے بات کی، یہی سر آغا خان نے بھی بات کی، یہی جوہر برادرز نے بھی بات کی ہے، علامہ اقبال نے بات کی، پھر کنکلوڈ کیا قائد اعظم نے کہ 2 نیشن تھیوری ہماری کیا ہے. اور آج جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں ان کی حالت ہم دیکھتے ہیں، جس طرح لنچنگ ہو رہی ہے، ایٹنگ بیف، لو جہاد، گھر واپسی، مساجد مسمار ہو رہے ہیں، مدرسے، اور یہ جس طرح حالات وہاں پہ. تو ہم تو بڑے خوش قسمت ہے، وی آر لیونگ ان اے فری کنٹری جہاں پہ ایسے مسائل، 20 کروڑ مسلمان ہیں.
لیکن جو حالات ان کے وہاں پہ ہے کہ وہ تو ہے. پھر سیکنڈ دیکھیں، پھر انہوں نے یہ بات کی جگلر وین کشمیر، انہوں نے کہا ہمارے جگلر وین ہیں، اور انہوں نے کہا 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 10 مزید لڑنے کو تیار ہیں. تو وہ پھر بلوچستان کا بھی میسیج دیا، ٹیررزم جو انڈیا کروا رہا تھا کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جومر ہے، اور یہ 1500 لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، 13 لاکھ انڈین فوج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. اور پھر وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی تقریر تھی، اسپیشلی کنونشن جو اوورسیز کا جو ہوا، وہ کہتے ہیں وہ اس سے ایک قسم کی انسپریشن جو لوگوں میں تھی وہ. باقی جس طرح افواج پاکستان کا سلوگن ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، اس پہ بھی انڈیا والے اس پہ بھی لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں یہ کیا سوچ ہے. تو ہماری تو بنیاد اسی پہ ہے. اور دیکھیں ہم تو دین کو فالو کرتے ہیں، جو دین ہمیں اس میں واضح طور پہ بتاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس حساب سے دیکھیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے 1947 کے بعد یا 65 کے بعد پوری قوم منظم ہوئی، منظم تھی. irrespective آف جو پولیٹیکل ڈفرینسز پاکستان کے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہو گئے تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کیا، تو میرا خیال میں یہ ہم کریڈٹ اس لیے دیتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی جاتی ہے، آپ کی آرمی لیڈرشپ کو بھی جی. جاتی ہے، جنہوں نے یہ کیا. اور پھر ہم نے ڈیلیور کیا اکارڈنگلی، اور پاکستان 10 مئی 6-7 مئی کی رات اور 10 مئی کو جو ہم نے کیا، دیٹ از ہسٹری. ٹھیک. احمد حسن عربی صاحب، یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جنگوں میں. جنرل حافظ سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل بھی ہیں، ایک تو نسبت آل رسول ہے، حافظ قرآن ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے. تو ہم دیکھتے تھے جب بھی وہ بارڈر پہ تھے، جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے قرآنک ورسز کوٹ کیا کرتے. تو جب انہوں نے کنونشن میں 2 نیشن تھیوری کی بات کی، تو اب یہ گونج ہندوستان کے میڈیا میں، ایوانوں میں جا چکی ہے کہ جب تک وہ ہیں پاکستان سے ٹکر نہ لینا. تو کتنا امپورٹنٹ رول ہے فیلڈ مارشل کا اس جنگ کے جیتنے میں، اس کی پلاننگ میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، لیڈرشپ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر جب اس طرح کا تصادم ہوتا ہے، اس میں لیڈرشپ اور لیڈرشپ کا جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ میں وہ ملک جیتے گا یا ہارے گا. لیڈرشپ کی یہ ویلیو ہوتی ہے اور یہ ورتھ ہوتی ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، اسپیشلی پاکستان کے جو آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، ان کی جو کلیئرٹی آف تھاٹ اور فوکس جو ہے بھارت کو لے کر، چیزوں کو لے کر، پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کو، جو گریویٹیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا سچویشن دیٹ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ، دنیا میں اس وقت جو نظام رائج ہے، دنیا میں اس وقت کس طرح سے ڈپلومیسی ہو رہی ہے، دنیا میں اس وقت کس طرح سے ملٹری ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جنگیں جو ماڈرن ترین وارز ہیں وہ کس طریقے سے لڑی جا رہی ہیں. اور پہلی دفعہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، انہوں نے جو اسٹریٹجک اوفینس کا ڈاکٹرن ہے کہ کس طریقے سے آپ دشمن کو ڈٹر کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا سورہ انفال کی آیات کی طرف، یہ انٹرنیشنل ریلیشن یا وار ٹرمنالوجی میں اس کو اسٹریٹجک اوفینس کہتے ہیں کہ آپ اسٹریٹجکلی اوفینسو طریقے سے دشمن کو انگیج کرتے ہو، جس کی وجہ سے دشمن ڈٹر ہو جاتا ہے. سو وہ جو انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی لیڈرشپ کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 12 دنوں کے اندر، 13 دنوں کے اندر، یہ پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن سے پہلے آپ خود یاد کریں کہ پاکستان دنیا میں کہاں پہ کھڑا تھا. جی. اور 12 دنوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اٹس اے جیو پولیٹیکل میریکل، ایک مارول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ پہنچا دیا. اور 12 دنوں میں پاکستان بیکیم دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹری ان دا ورلڈ، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ امریکن پریزیڈنٹ جہاں جہاں ٹور کرنے، ٹرپ پہ جا رہا ہے، وہ وہاں پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، رشینز پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو ریلیشنز ود پاکستان. تو یہ بڑی خاص برکت ہے جو پاکستان کو، اور یہ سارا اس کے پیچھے پاکستان کی لیڈرشپ کا جو اسٹریٹجک، اللہ تعالیٰ موقع ہر لیڈر کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی لیڈر چھوڑا نہیں جس کو موقع نہیں دیا. لیکن جن لیڈرز نے، جن سپہ سالاروں نے آگے بڑھ کے اس موقع کو گریب کیا، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور جس طریقے سے پریزنٹ پاکستان کے آرمی چیف نے اس مارکائے حق میں جو جس طریقے سے فرنٹ فٹ پہ آ کے آگے بڑھ کے کلیئرٹی کے ساتھ پرفارم کیا، انڈیا کو بیک فٹ پہ دھکیلا، پاکستان کو انہوں نے ابھار کے دنیا کی بہترین ممالک میں سے ایک بنایا. سو دس از سم تھنگ جو کہ آپ کی قوت ایمانی، آپ کے کلیئرٹی آف تھاٹ اور آپ کی اسلامک جو لٹریچر ہے، اسلامک قرآن حکیم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، احادیث کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے بغیر یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں تھا. پاسبل ہی نہیں تھا، بالکل. جیسے آپ نے فرمایا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی.
تو جس قوم رسول ہاشمی کا پاکستان کا سپہ سالار بھی، اس کی رگوں میں بھی ہاشمی خون ہو، سینے میں قرآن ہو، پھر دشمن 10 گنا بڑا ہو یا 100 گنا بڑا، پھر حیدر کی للکار کو، قاسم کی پکار کو، پھر کوئی جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہ تک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو نے ہم نے ایک بیس کھڑی کر دی ہے، پاکستان کے ڈیفنس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمایوں احمد صاحب، موجودہ حالات میں دفاع پاکستان ناقابل تسخیر تو ہم نے ثابت کر دیا، آنے والے دنوں میں کتنا امپورٹنٹ ہے، چونکہ انڈیا بھی اپنے بجٹ کو انکریز کرنا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارا اور ان کا تقابل نہیں ہے، ہمارا غالباً 16 بلین ہے، ان کا ہے 86 بلین۔ دیر از اے ہیوج گیپ افرادی قوت ہر لحاظ سے، لیکن پھر بھی قوت ایمانی سے شکست دی۔ بہرحال آپ کتنا سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہے دفاع؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر قرآن کانسٹیکسٹ میں بات کریں تو انہوں نے سب سے پہلی جو دعا کی تھی نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا، سٹی آف پیس بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، پھر معیشت کی، اکانومی کی بات بعد میں کی تھی، لہذا امن ہوگا، پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی آگے بڑھے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ جو ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے دنوں میں میرے خیال سے پاکستان کے ڈیفنس رائٹ فرام دا ڈے ون ٹل رہتی دنیا تک اتنا امپورٹنٹ ہوگا جتنا آپ کچھ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے نا؟ بس دیکھیں، سیکیورٹی سٹیٹ نہیں، کسی بھی سٹیٹ، کوئی بھی سٹیٹ ہو، یہ میرا ملک ہے، میں سب سے پہلے اس کو ڈیفینڈ کروں گا۔ جب میں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کروں گا تو اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی، ورنہ آپ وہ کر نہیں سکتے۔ بہت خوبصورت، ٹھیک ہے، جی۔ دیکھیں اس طرح ہے، اب وہ بات کر رہے تھے، اللہ روی صاحب جو بات کر رہے تھے، میں اس کو کرتا ہوں، میں تھوڑا سا اپنے ہی ملک کا موازنہ کرتا ہوں جو ہو ذوق یقی پیدا۔ اب بات آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہو تو جیسے آج آئی وش کہ یہ جو سوچ تھی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ہے، کاش یہ اس وقت بھی ہوتی۔ تو آپ یہ اس سوچ کو آپ پازیٹیو دیکھتے ہیں؟ میں تو اس طرح کی سوچ، میں کہتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ اس طرح کی سوچ کے لیے تو ہر ایک انسان کو ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر تو دیکھیں ایک مسلمان کے اندر یہی سوچ ہے، یہ سوچ نہیں ہے تو پھر رہ کیا گیا پیچھے؟ تو حافظ صاحب کی ان ایفرٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیڈرشپ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو ابھی یہ 6-7 کی درمیانی رات اس کے بعد جو ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہم لوگ جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ سب کچھ ہو گیا، ہم نے اپنے اس دشمن کو وہ کر لیا۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے فیوچر، جیسے آپ نے اکانومی کی بات کی، وہ کہتے ہیں بتان نے رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی افغانی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اسی طرف جا رہے ہیں، آذربائیجان، ترکیہ، بنگلہ دیش، پاکستان۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ وہی ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیں ابھی اس کو چھوڑ دیں، ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں، میں اس کو ایکسٹراپولیٹ یا اس کو ریفرنس دے کر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم کہیں نہ تورانی، نہ ایرانی، نہ افغانی، تو میں کہوں گا نہ پٹھان، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پنجابی، نہ گلگت بلتستان والے اور نہ آزاد کشمیر والے۔ اب ویسے ہمایوں احمد صاحب ہی ہیں نا؟ میں تو ہمیشہ سے ہمایوں احمد ہی یہ تھا۔ بہت خوبصورت آپ کی سوچ اگر کچھ اور ہو، آپ کو مجھے بدلاؤ، خوبصورت بدلاؤ لگ رہا ہے، چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے، میرے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کہ یقین ہے مجھے اپنے اوپر کہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا، میں خوشامد کے لیے غلط بات کو صحیح نہیں کہوں گا، اور میں چونکہ اللہ پہ یقین ہے اسی طریقہ جیسے کسی کو بھی ہے، تو میں غلط بات کو غلط کہوں گا، صحیح بات کو صحیح کہوں گا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اگر اس ملک کو بارڈرز کو سیکیور کر دیا ہے تو آپ کے اندر بھی ایک سٹیبلٹی آنی چاہیے۔ بے شک، جب آپ کے اندر سٹیبلٹی آنی چاہیے تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر اب اس کے لیے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جنگ میں آپ کو آگے جانا پڑتا ہے، جو باؤنڈری کی جنگ ہے نا، اس میں آپ نے آگے بڑھ کے
کرنا ہوتا ہے. جو آپ کے اندر کے اختلاف ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایک قدم پیچھے ہٹ کے کون سوچنا پیچھے ہوتا ہے. ہٹے؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ بڑی بات ہے. آپ میری بات سنیں, کون اب میں آپ کو پیچھے بتا ہٹے؟ دیتا ہوں اس میں بات. آگے کون ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ میں کبھی میں نے بغیر کھلے بات ہی نہیں کی. میں آپ کو ابھی آپ نے کوٹ کیا ہے قرآن کو اور سنت کو کوٹ کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اور آپ کے پروگرام کا نام بھی اسی لحاظ سے ہی ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ویلفیئر اسٹیٹ, ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب چیزوں کی پروٹیکشن دیتا ہے. ویلفیئر وہ اپنے ہر ایک فرد کے, جیسے وہ ہے کہ اگر میری دور حکومت میں کوئی کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. دیٹ از اے ویلفیئر اسٹیٹ. وہ تھاٹ پروسیس ہے. اس تھاٹ پروسیس کے لیے میں ایک بات بتا دیتا ہوں, اس تھاٹ پروسیس کے لیے دونوں سب سے پہلے جو ذمہ داری آتی ہے وہ اسٹیٹ پر آتی ہے. میں سمجھ گیا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنے درمیان میڈییشن, میری بات سنیں, رحماء بینہم, ہر پرابلم کا سلوشن ہے. اگر ہم پرابلم کا سلوشن دیکھنا چاہیں تو سلوشن ہے. میں قرآن سے بتا دیتا ہوں ایک جو آپ کہنا چاہتے ہیں, رحماء بینہم اشداء علی الکفار. مطلب یہ کہ مومن آپس میں رحم دل ہوتے ہیں, میڈیٹر ہوتے ہیں. اگر اختلاف ہو جائے فاصلحوا بینہما, ریکنسائل کریں. سورہ حجرات کی روشنی میں دشمن کے خلاف اشداء علی الکفار, یہی میسج ہے. ریکنسیلیشن دیکھیں نا, یہی ہے. ٹروتھ لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں. میں نے آپ کے ٹروتھ از امپورٹنٹ, ٹروتھ نتھنگ بٹ ٹروتھ. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں. آپ 100 یہ چیزیں ایڈ کریں. میں نے قرآن سے بات کی, ہم کسی کی سائڈ نہیں. آرٹیکل 16 ہے میثاق مدینہ کا کہ ظلم, طغیان, بغاوت جو بھی شخص کرے گا پوری اسٹیٹ اور اس کے رہنے والے اس کے خلاف لڑیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں دیا. ساتھ یہ بھی دیا ہے. میں بریگیڈیئر صاحب پہلا لفظ ظلم کا ہے. ہاں, بریگیڈیئر صاحب, آرمی چیف نے کہا تھا ہارڈ اور سافٹ اسٹیٹ. ہارڈ اسٹیٹ دشمن کے خلاف, سافٹ اپنے. تو اب ہم ہارڈ تو ہو گئے ہیں دشمن کے خلاف. انہی کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. دفاع اگر پاکستان کا مضبوط کرنا ہے, ایک تو بجٹ پہ کمنٹ کر دیں کیونکہ فرسٹ پریورٹی یہی ہے اور پوری قوم کو فخر ہے. میں دیکھ رہا تھا کم از کم 50 علماء کی سپیچز میری نظروں سے گزری ہیں بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد. بڑے اجل علماء, اسکالرز اس ملک کے. کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ خوش ہیں کہ انہیں ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہمارے درمیان جو تھا کہ ایک پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی مارکا نہیں ہے, صرف دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں, ایک ری بلڈ ہوا ہے کانفیڈنس ان سٹیک ہولڈرز کا بھی کہ جن کو اعتماد میں تھوڑی کمی آ گئی تھی. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو سافٹ سٹیٹ ہے, اپنے ڈسپیوٹ انٹرنل جو ہیں خالصیں, کیا ہم بیٹھ کے کوئی ایسا فورم ہو اگر ریاست کے خلاف بغاوت سے ہٹ کے چھوٹے موٹے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, دیکھیں جو ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی تھی, ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب تھا کہ آپ کے انسٹیٹیوشنس کام کریں اور جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اینڈ دین یور ریلیشن ود دی نیبرنگ اسٹیٹس وہ بھی ہارڈ اسٹیٹ کے تناظر میں ہونا چاہیے. جب افغانستان کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ ہر دفعہ ہم معافی مانگیں, مجبوری ہے چیزیں, چلو یار اس کو ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم دیکھ لیتے ہیں, اگنور کریں, اسٹیٹس کو مینٹین کریں. تو ہارڈ اسٹیٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. دیر اینڈ دین آپ نے ایک فرم ڈیسیجن لینا ہے اور اس میں مضبوط رہنا ہے. تو دیٹس وائی جب ابھی ہم بات کریں کہ فیلڈ مارشل عاصم میں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے, افغانستان میں انڈیا پہ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے, وہ کلیئر ہے. اور دیکھیں ود ان پاکستان کے اندر یقیناً جو سارے پاکستانی ہیں ارریسپیکٹیو آف پولیٹیکل ڈفرینسز آپس میں یقیناً بیٹھنا چاہیے. ہر بندے کا یہاں پہ ایک یقیناً ان کا ایک اپنا کردار ہے, اپنا ایک رول ہے, اور دے آر آلسو کنٹریبیوٹنگ فار دی ڈیولپمنٹ آف پاکستان. پیس کے لیے ان کا رول کردار ہے. تو میرا خیال میں یہ سیاست دانوں کا آپس میں بنتا ہے یقیناً آپس میں بیٹھ کے دے شوڈ ایڈریس آل دی ایشوز جس میں ہو سکتا ہے جہاں پہ پاکستان الٹیمیٹلی دیکھیں گول تو پاکستان ہے. پاکستان میں پیس ہوگا, امن ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو اس کے لیے یقیناً ہمیں اسی لائنز پہ ضرور جانا چاہیے. احمد حسن العربی صاحب, یہ بنیان مرصوص تو ٹھیک ہے, سورہ صف کی ورس نمبر 4 سے ہم نے ڈیرائیو کیا, پھر سورہ عادیات کی ورس نمبر 3 سے فالمغیرات صبح, صبح کے وقت جو گھوڑے کی ٹاپوں کی چنگاریاں اس کی اللہ قسم اٹھاتا ہے. تو یہ جو آئیڈیالوجیکل کنیکشن ہے وارفیئر کا, یہ لازمی بات ہے. سید عاصم منیر جو حافظ قرآن بھی ہیں انہوں نے کیا ہوگا. پھر ایتھکس اینڈ پروٹوکول آف وار جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیبلش ہوئے ہیں, صدیق اکبر کے,
کہ ڈونٹ ڈسفگر دا باڈی، انفراسٹرکچر کو نہیں تباہ کرنا، عورتوں بچوں کو نان کمبیٹنٹ کو اٹیک نہیں کرنا. تو لگتا یوں ہے کہ یہ جنگ بدر کا تسلسل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی نبوی پالیسی کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا. کہیں نہ کہیں اسٹریٹجی میں یہ ضرور تھا. حافظ عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اور اس جنگ کی کامیابی کا راز بھی قرآن اور سنت مصطفیٰ سے کنیکشن ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی کوئی ایبسلیوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ. اور اس کے بغیر پاسبل نہیں تھا نا یہ جیو پولیٹیکل مارول، جیسا میں نے آپ کو کہا یہ ایک معجزہ تھا. اور یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ جب اس پہ خاص الخاص کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص الخاص نگاہ نہ ہو اس بیٹل کے اوپر. میں آپ کو قائد اعظم کا ایک انسیڈنٹ بتاؤں گا. بہادر یار جنگ کو قائد اعظم نے فرمایا پاکستان بننے کے بعد کہ پاکستان کا جو بننا تھا وہ مکی دور تھا اور بننے کے بعد ہم مدنی دور میں داخل ہو چکے ہیں جس میں جنگوں پر جنگیں ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی اور اللہ اس قوم کو آنے والے دور کی جنگوں کے لیے ایک ایسا لیڈر دیں گے جو ان جنگوں میں رہنمائی کر سکے. سو پاکستان، بابا اشفاق فرماتے تھے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ معجزے سے بنا تھا، معجزے سے قائم ہے. پاکستان کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ irrelevant ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان، پاکستان از اے سیکیورٹی اسٹیٹ، اسی طرح جس طرح ریاست مدینہ سیکیورٹی اسٹیٹ تھی. جی آپ نے دیکھا ریاست مدینہ ماجد وجود میں آئی، غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، جنگوں پر جنگیں ہوئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سانس تک، پردہ فرمانے سے پہلے تک انہوں نے تلوار نیام میں نہیں ڈالی. سو اسی طرح پاکستان بھی، آپ کے پروگرام کا نام بھی ریاست مدینہ ہے، تو پاکستان بھی اسی طرح اسی طرز پہ قائم ہوا ہے. اب جو جنگوں کا تسلسل شروع ہو گیا ہے، بھارت نے جو امپوز کی ہیں ہم پہ، وہ کنٹینیوڈ رہیں گی. مجھے نہیں نظر آتا کہ آنے والے 5-10 سال ہم جنگ سے نکلیں گے. یہاں سے ہم فارغ ہوں گے تو ہمیں مڈل ایسٹ کی جنگیں اپنے اندر دھکیل لیں گی. تو جنگوں پر جنگیں ہیں، جو اسکیٹولوجیکل سائنز آپ کو نظر آتے ہیں حدیث شریف میں، جو روایات میں جو آپ کو اشارے ملتے ہیں آخری دور کی جنگوں کی طرف، ہم اس فیز میں انٹر ہو چکے ہیں. اور پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بننا ہے. 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں کبھی بھی دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اندرونی غداروں نے پہنچایا ہے، بالکل جتنا اندر سے دروازہ کھولنے والوں نے پہنچایا ہے، جتنا بالکل میر ایسے، جعفر اور صادقوں نے پہنچایا ہے. سو بالکل صحیح. پاکستان کو ایکچولی ہارڈ سٹیٹ بننا ہے تو ہمارے اندر جو غدار ابھر کے، وہ جو گٹر ابلتا ہے تو اوپر آ جاتے ہیں. تو جو غدار ابھر کے سامنے آئے، جس مارکہ حق میں باطل کے ساتھ کھڑے تھے، جو پاکستانی فوج پہ جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے پاکستانی فوج کے حوصلے پسپا کیے، جنہوں نے اس جنگ کے دوران بھی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلائی، جنہوں نے یہ خوف پھیلایا پاکستان تو ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، جنہوں نے کہا ڈرونز اندر کیسے آ گئے، یہ تو خود سازش لگ رہی ہے. پاکستان کو ان تمام لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا. جی جی بالکل. اور احمد العربی صاحب، آپ کی اس بات کو میں انڈورس کروں گا. میثاق مدینہ کا آرٹیکل 16 جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، اس میں ہے کہ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ أَيْدِيهِمْ عَلَى كُلِّ مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيَّةَ ظُلْمٍ إِثْمًا عُدْوَانًا فَسَادًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں میں ہر شخص اس کے خلاف لڑے گا جو ریاست میں سرکشی کرے، بغاوت کرے، فساد پھیلائے، جھوٹا بیانیہ پھیلائے. پوری ریاست اس کے خلاف مل کے لشکر کشی کرے گی. یہ نبوی بیانیہ آپ نے درست فرمایا. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. یا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیں گے تو سولوشن کی طرف بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے دفاع کی سولوشن پہ. احمد حسن العربی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں اسی بات کو کہ ریاست کی اعلیٰ عسکری اتھارٹی اس دور میں ریاست طیبہ میں، جس کا حوالہ آرمی چیف نے بھی دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، سپریم ڈیفنس اتھارٹی آف دا اسٹیٹ. اس میں ایک آرٹیکل 41 کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر فوجی کارروائی کے لیے نہیں نکلے گا. تو رسول اللہ بیک وقت ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، نبی رسول بھی تھے، سپریم کمانڈر بھی تھے. تو یہ یونٹی آف کمانڈ تو سنت مصطفیٰ ہے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، دیر از نو ڈاؤٹ. آپ نے جو فرمایا، پچھلے 1400 سال کی مسلمان تاریخ اگر آپ پڑھیں تو کبھی بھی جو آرمی کی لیڈرشپ تھی اور ملک کی لیڈرشپ تھی وہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوئی تھی. ہمیشہ سپہ سلطان محمد فاتح، سلطان مراد، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ سارے
یہ وارئرز بھی تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا آرمی چیف اینڈ دا پولیٹیکل لیڈر ایٹ دا سیم ٹائم. بالکل بالکل. سیدنا عمر کا بھی یہی, سیدنا علی کا بھی یہی, سارے جو ہمارے خلفائے راشدین تھے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بذات نفس خود وہ وارئر بھی تھے, وہ آرمی چیف بھی تھے, اور یہ ساری جو چین آف کمانڈ تھی وہ سینٹرلائزڈ تھی. تو ابھی بھی آپ جو اب جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو جنگ میں تو جنگ کا قانون ہوتا ہے, جنگ میں جنگ کے اصول ہوتے ہیں. ماڈرن ڈے وار سینیریوز کے اندر بھی آپ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں جو اختیار ہوتا ہے وہ فوجوں کے پاس آ جاتا ہے. اور ابھی بھی جو پریکٹیکلی آپ کو آگے آنے والے دور میں جنگیں فیس کرنی پڑیں گی, اس میں نیچرلی جو سینٹر آف گریوٹی نیچرلی بن کے ابھرے گا, جو چیز ریلیونٹ رہے گی وہ پاک افواج اور پاک افواج کی اتھارٹی رہے گی. آپ نے دیکھا پچھلے 1 مہینے میں آپ کے پورے ملک کو, جو آپ کی آبادی ہے, پاپولیشن ہے, اس کو نظر آ گیا ہے کہ فوج کی کیا امپورٹنس ہے. اور فوج ہی کے اوپر ٹرسٹ ہے اس قوم کا کہ وہی آنے والے دور کی جنگوں کے اندر اس قوم کی رہنمائی اور لیڈرشپ کریں گی. تو جو آپ کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم اسی طرف جا رہے ہیں, ہم بائی ڈیزائن آف نیچر اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. احمد اللہ ربی صاحب, یہ بتائیں, آپ نے مجھ سے پوچھا جھوٹا بین, یہ دیکھیں نا, او فساد ان فی الارض, جو گناہ کا ارتکاب کرے, مومنوں میں فساد پھیلائے, تو ایسے شخص کے خلاف سب مل کر اٹھیں گے, خواہ ان میں سے کوئی کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, وَلَوْ کَانَ وَلَدٌ أَحَدُهُمْ. بالکل ایگری کرتا ہوں. فساد آپ نے حوالہ مانگا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں فساد پھیلائے, آپ کے الفاظ تھے جو غلط بیانی کرے. غلط بیانی میں اور فساد میں بڑا فرق ہے, لیکن اینی وے ٹیکنیکلی اٹ کین بی فساد, لیکن ان ورڈز اٹ واز ناٹ ریٹن, کیونکہ آپ پہلے یہ پڑھا, آپ پہلے کہہ چکے تھے, اس وجہ سے میں نے کہا. دیکھیں وہ ہے سمپل سی بات ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی, ٹھیک ہے نا, آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی مینز آپ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہو. کیا بات, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب بات آ جاتی ہے, ہم اسی سے کر لیتے ہیں, فتح مکہ سے ہم بات کر لیتے ہیں. میں کر لیتا ہوں, میں سولوشن کی طرف جا رہا ہوں, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. فتح مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں, الیوم یوم المرحمہ. انہوں نے جن کے ساتھ, ان کے سب سے زیادہ جن کے ساتھ ان کا وہ تھا, انہی کے گھروں کو انہوں نے دارالامن, ہاؤس آف پیس. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اصل ترقی اس کے بعد ہوئی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے, اس کے بعد حضرت عمر آئے. نا اس ٹینیور میں, حضرت عمر کے ٹینیور میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی, انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوئی, ساری چیزیں ہوئی, ریفارمز ہوئی. وہ اس کی بیسس کیا تھی؟ اس کی بیسس یہ تھی کہ انہوں نے انٹرنل ڈفرنسز کو ختم کر دیا. دیٹ از دا کی ٹو آل سکسیسز. اچھا, نمبر 2, چھوٹے موٹے جرائم, لیکن نہیں دیکھیں ایک منٹ ہے جائے, کیا ہمارے اس وقت لوگ وہ نہیں تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ کتنے ان کے پاس, ان کو تو ایک ایک چیز کا پتہ تھا کہ کون بیچ میں منافق ہے کون نہیں ہے. انہوں نے کبھی کسی کا نام لیا نہیں لیا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سن لے, یہ تو آپ پھر کہتے ہیں ٹی ٹی پی سے بھی سافٹ کارنر نہیں ہو سکتا. سن لے, دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ کہتا ہوں سافٹ کارنر مینز آپ دیکھو, آپ ہر ایک چیز کا جو حل ہوگا نا آج کے دور میں, دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں نیگوسیشنز ہوں گے. دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے. سن لیں, دہشت گردوں کے خلاف نہیں ایلیمینیٹ کریں, یہ نبوی پالیسی ہے. دیکھیں آئی ٹوٹلی ایگری. نہروان میں سیدنا علی نے ان کو ایلیمینیٹ کیا تھا, خوارج کو. سن لیں نا, جس کے خلاف میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں, ان کے اپنے بھی, اگر آپ جنولی دیکھیں, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے دیکھنا پڑے پرابلم ہے, لیکن میں سولوشن جو اصل ہے نا, وہ سولوشن اس میں ہے کہ آپ نے ٹروتھ, ریکنسیلیشن, فارگیونیس. جب آپ یہ تینوں چیزیں کر لیں گے, آپ جسے کہتے ہیں لارجر دین لائف ہو جائیں گے, تو پھر آپ کا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک اور چیز ہے, جتنے پیچھے ہمارے جو کیا کہہ سکتے ہیں خلیفہ تھے سارے, they were actually selected through the voting system. They were selected. نہیں, وہ انتخاب دیکھیں طریقہ انتخاب بدل سکتے ہیں, لیکن there was not سلیکشن بھی تھی, الیکشن بھی تھا, it was more of an nomination بھی تھی. it was more of دیکھیں نا, nomination ہوتی ہے کہ 6 رکنی کمیٹی کو حضرت عثمان کا, سیدنا عمر نے کہا, خیر وہ الگ ڈیبیٹ ہے. ٹروتھ, ریکنسیلیشن, فارگیونیس, 3 چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے دی ملک کو اندرونی طور پر مستحکم کرنے کے لیے. سچ جاننا, سچ پھیلانا, نو ڈاؤٹ ایگری کرتا ہوں. ریکنسیلیشن بالکل اپنے ڈسپیوٹیڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو کریں,
ٹھیک ہے, گھر کے برتن نہیں توڑے جاتے, بڑے بیٹھ کے ریزالو کرتے. فارگیونیس, معافی, فتح مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس کو آپ فائنل میسج دے جی دیں ہاں اس پہ. دیکھیں میرے خیال میں یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے سب کو ملا کے اکٹھا کر کے آپس میں بیٹھیں, پولیٹیکل کانفرنسز ہو, آپس میں ڈسکشنز ہو, اور اپنے گریونسز کو ایڈریس کریں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ چیز سب سمجھنے والی ہے کہ پاکستان آرمی جو آپ کی سینٹر آف گریوٹی ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. دیکھیں کہ کرسٹین فیئر نے کہا تھا ٹو کولیپس پاکستان, اٹ از بیسکلی پاکستان آرمی وچ ہیز ٹو کولیپس, فار بیٹر اور ورس آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. تو پاکستان آرمی کو سینٹر آف گریوٹی ہے, تو ہمیں اس کو انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو جس طریقے سے اب اکٹھے ہوئے ہیں تو ہماری توقع ہے کہ فیوچر میں بھی افواج پاکستان کے ساتھ تمام لوگ ارسپیکٹو آپ کی جہاں پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں افواج کے ساتھ کھڑے رہیں, اور یقیناً پاکستان اکارڈنگلی وہ ڈیلیور بھی کر دیں گے جس طرح 10 ٹھیک مئی ہو کو گیا. ہم نے بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود خان صاحب, احمد حسن عرابی صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. انٹرنل تھریٹس کو اگر انکاؤنٹر کرنا ہے تو بیسٹ وے, 2 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر ریپیٹ کروں گا. رحماء بینہم, آپس میں پیار محبت سے, کمپیشنیٹ ہوں, آپس میں لونگ ہوں, کیئرنگ ہو, فارگیونیس ہو, ٹالرنس ہو, پیشنس ہو. ایک قوم بنیں گے. اندر سے جب بنیان منصوص بنیں گے تو باہر پھر ہوگا اشداء علی الکفار, پھر حیدر کی للکار ہوگی. جب آپ کی اندر سے پولرائزیشن, فالٹ لائنز ختم ہو جائیں گی, آپ دشمن بھی آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو انٹرنل ایکسٹرنل جو میکنزم ہے, اسٹرکچر, اس کے لیے یہ میری کتاب ہے مدینہ ماڈل فار پاکستان. ہم نے لٹریری کام کیا ہے, اور آبزرویشنز ان دا پاکستان آبزرور, کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کیسے کرنی ہے, ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنانا ہے, اپنے آپ کو کیسے کھڑا کرنا ہے اقوام عالم میں. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, اور بحمدہ تعالیٰ تینوں پینلسٹ, تینوں پاکستانی ہیں, مختلف ڈومین سے ہیں, مگر تینوں کا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب ریاست کو خطرہ ہو تو ہم سب ایک ہیں. ریاست کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کاش کہ ہر ٹاک شو میں اسی طرح ہم مل بیٹھ کے پولائٹلی اپنے ڈفرینسز بھی, ڈفرینس آف اوپینین بھی بیان کریں, اور سولوشن کی طرف بڑھیں, تو یہ ملک خوشگوار ہو سکتا ہے, باوقار ہو سکتا ہے. یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں, دھرتی بھی خوبصورت ہے, بس ذہن کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.